رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم. جمیع حاضرین مکرم، انتہائی قابل قدر بزرگوں، مکرم اور محترم رفیقوں اور ساتھیوں، سلسلہ وار دروس قرآن حکیم کے ضمن میں آج کے درس میں، بلکہ مجلس درس میں بالترتیب 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ 2 آیتیں دراصل ایک ہی مضمون سے تعلق رکھتی ہیں. پچھلی آیات مقدسہ سورۃ البقرہ کی کچھ ایسی گزری ہیں جن کے اندر 35 احکام، 30 پر 5 35 احکام، پھر 35 ارشادات و فرمودات جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے، وہ زندگی اور حیات، پھر انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف شعبوں میں ان آیات، پھر ان 35 کلمات مقدسہ کا مضمون بکھرا ہوا تھا. 35 آیتوں میں جو بنیادی اور اہم باتیں بیان کی گئی، تو ان باتوں میں سے سماجی باتیں بھی ہیں، معیشت کی باتیں بھی ہیں، پھر اخلاقی باتیں بھی ہیں، حتیٰ کہ تجارت اور لین دین کی باتیں بھی ہیں، قرض کی باتیں بھی ہیں، پھر معاملات کی دنیا میں سے نکاح، طلاق، خلا، یہ سب باتیں گزر چکی. تو اس طرح بھئی انسانی شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے 15 بنیادی باتیں گزرنے کے بعد یہ جو کلمات مقدسہ ابھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا 2 آیتوں میں، تو ان کے اندر ایک نتیجہ اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، 35 باتوں کا نتیجہ. تو اس کو مختصراً ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی اگر شادی اور نکاح کرے یا لین دین کے معاملات کرے، قرض خواہی کے معاملات اختیار کرے، یا اچھی سے اچھی معیشت اور تجارت اختیار کرے، پھر اخلاق اور کردار کا حامل بھی بن جائے، دنیا و آخرت کے مختلف احکامات پر عمل پیرا ہو جائے، تو اس کا نتیجہ ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے. نتیجتاً سارے معاملات کا مرکز، محور، اس ساری چیزوں کا مرجع اور منبع وہ انسان کی موت ہے. چاہے آدمی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، سماجی دنیا میں، لین دین کی دنیا میں، معاشی دنیا میں، تجارتی دنیا میں، علم کی دنیا میں، حکمت کی دنیا میں، سیاست کی دنیا میں، جتنی بھی ترقی کر لے اس کا نتیجہ موت ہے. تو اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، جتنے احکام 35 احکام کی شکل میں نے بنیادی بیان کیے ہیں، تو ذرا یہ سارے احکام پر عمل آوری کے بعد یہ تصور بھی اپنے ذہن میں
جاگزی کر لو کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے۔ یہ جو کلمات مقدسہ 2 آیتوں میں آئے، یہ ایک موت کا تصور دینے والے کلمات ہیں، پھر ایک عجیب پیرائے میں موت کا تصور دینے والے کلمات ہیں۔ موت ناقابل تردید حقیقت ہے، اس کو سمجھانے والے کلمات ہیں۔ اور پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تم کو پیدا فرمایا، پھر تم کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی میں نے پیدا فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی کلمات میں، ابتدائی رکوعوں میں ہم نے پڑھا تھا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ پروردگار ایسا ہے جو تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب پیدا فرمایا۔ پھر تم کو بھی مختلف مرحلوں میں اس نے حیات بخشی، تم پہلے مردہ تھے، پھر زندگی عطا ہوئی، پھر مردہ ہو جائیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی بارگاہ میں تم کو لوٹایا جائے گا۔ تو غرض کہ بھئی انسان کی بادشاہت اور خلافت کا بھی تذکرہ آیا تھا کہ زمین کا تم کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ضمن میں ایک بہت بڑی بات بیان کی گئی تھی علم کی، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، فرشتوں پر فوقیت رکھنے والے مرتبے کو علم کی شکل میں بیان کیا گیا تھا۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں بنیادی اساسی 35 فرمودات کی روشنی میں گزر چکی۔ تو اب نتیجے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے باوجود، اتنی ترقی کے باوجود، کبھی تم کو موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا، پہلے تو آیت کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، بھئی اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے موت سے گھبرا کر اور ڈر کر نکلے تھے، موت سے ڈر کر اپنے گھر چھوڑ کے نکلے تھے، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے ڈر کر ایک جماعت کی شکل میں، وہی ایک بہت زیادہ کثرت کی شکل میں گھر کو چھوڑ کر باہر آئے تھے، جنگل کا رخ اختیار کر لیے تھے۔ مگر موت سے ڈر کر نکلنے والی اتنی کثیر جماعت، طاقتور جماعت، ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو چھوڑ کر جب باہر نکلی اور ایک جگہ موت سے دفاع کرتے ہوئے اپنا پڑاؤ ڈال کے رکھی پہاڑوں کے پاس، تو اللہ رب العزت ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، اے موت سے گھبرا کر اپنے گھروں سے نکل کر جنگلوں کا رخ اختیار کرنے والے لوگوں، جنگل تم کو موت سے نہیں چھٹکارا دلا سکتے، پہاڑ کی چٹانوں کی صحبت میں رہنے کے بعد، پھر ان کی آڑ لینے کے بعد تم کو موت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ پروردگار عالم نے اس وقت فرمایا فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے فرمایا تم مر جاؤ۔ موت سے ڈر کے نکلنے والی قوم سے فرمایا مر جاؤ، فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، تو مر جاؤ کہنے کے بعد وہ قوم مر گئی، ہلاک ہو گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مدت کے بعد ان کو زندگی بھی عطا فرمائی تھی۔ وہ موت بھئی آخری موت نہیں تھی، فیصلے کی موت نہیں تھی، تقدیر کی موت نہیں تھی، وہ موت فتنے اور آزمائش کی موت تھی۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ کیا واقعات تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو زندگی بخشی۔ پھر اللہ رب العزت آگے فرماتا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔ پھر اللہ نے فرمایا موت سے گھبرا کر جنگل کی طرف جا کے یا کسی مکان اور دیوار اور پہاڑ اور چٹان کی پناہ لینے کے بجائے یہ کرو کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم جہاد کیا کرو، قتال کیا کرو، موت سے ڈر کر، قتال اور جہاد سے ڈر کر تم اپنے گھروں میں بیٹھنے کے بجائے یا کسی آڑ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ رب العزت بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہ اختیار کریں گے تو موت سے ڈر جائیں گے، فلاں تدبیر اختیار کی جائے گی تو ہم موت سے بچ جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔
موت ایک اٹل فیصلے کا نام ہے، وہ آ کے ہی رہے گی۔ تو اسی لیے بزرگوں نے کیا خود کہا ہے کہ انسان کی پیدائش خود اس کی موت کی علامت ہے۔ جب تک پیدا نہیں ہوا تھا تو تصور موت نہیں تھا، مرنا تردد میں تھا۔ جب تک پیدا نہیں ہوا تھا، مر بھی سکتا ہے، نہیں مر سکتا ہے، موت آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے، اس درمیان کی کیفیت میں تھا۔ جب انسان پیدا کیا گیا تو طے ہو گیا کہ ایک دن مرنا ہے۔ پیدائش یہ موت ہے، پیدائش موت کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موت سے گھبرایا مت کرو، بلکہ اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں، میری محبت میں، میری رضا پانے کے لیے موت کی جستجو میں رہا کرو۔ میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں کہ تمہارے دل کیا کہتے ہیں، تمہاری زبانیں کیا کہتی ہیں موت کو یاد کرنے کے بعد۔ تو یہاں دو چیزیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے بھئی، ایک ہے موت سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا، یہ غلط ہے۔ موت سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا غلط ہے، موت کے تصور میں تدبیر اختیار کرنا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو گئے، کتنی ہی زیادہ طبیعت کیوں نہ خراب ہو جائے، صحت کے لیے تدبیر اختیار کرنا یہ بالکل عین شریعت کے مطابق، مگر موت سے بچنے کے لیے تدبیریں اختیار کرنا، اس دھن میں رہنا کہ میں فلاں تدبیر اختیار کر لوں گا، فلاں حویلی میں رہوں گا، فلاں قلعے کے دیواروں میں رہوں گا، فلاں فصیلوں کے اندر مقفل ہو جاؤں گا تو مجھے موت نہیں آئے گی، اس تصور میں زندگی گزارنا یہ حرام ہے، ناقابل تردید حقیقت کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ موت سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنا یہ غلط، خامخواہ کے فطری موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ بھی غلط۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اسی سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی مت ڈالو، زبردستی موت کے قریب بھی مت جاؤ، مگر موت آتی ہے تو اس کے لیے اس خیال میں نہ رہو کہ فلاں تدبیر اختیار کر لی جائے تو وہ موت پلٹ کے واپس چلے جائے گی، نہیں۔ بھئی اللہ رب العزت فرماتا ہے لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک پل نہ پہلے اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے، نہ ایک پل دیر ہو سکتی ہے، ایک گھڑی ایک لمحہ بھی اس کو موقع نہیں دیا جا سکتا، موت کا فیصلہ بالکل اٹل ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے موت سے بچنے کی تدبیر اختیار کرنے کے بجائے میرے راستے میں کٹنے کی تدبیر اختیار کرو، میری محبت اور میری رضا کو پانے کے سلسلے میں جد و جہد کرنے کی تدبیر اختیار کیا کرو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے کی کوشش کرو، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرو، دین اسلام کی بلندی کی کوشش کرو، پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دینے کی کوشش کرو، پرچم اسلام کی بلندی کے لیے ہمیشہ تگ و دو میں لگے رہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے، پیچھے سے دو لوگوں کی آواز آ رہی، حدیث شریف میں آتا ہے دو لوگ ہیں، وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کی نوعیت بحث اور مباحثے کی معلوم ہوتی ہے۔ بھئی ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے، دونوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نماز تھی، حضرت فاروق اعظم کو کتنا جلال آیا ہوگا۔ فاروق اعظم نے سلام پھیرا، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ دونوں بحث کرنے والے لوگ یہودی، ان کا مسلمانوں سے تعلق نہیں، دو یہودی آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم جلال میں اٹھے، ان کے قریب تشریف لائے، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کس سلسلے میں تم لوگ گفتگو کر رہے ہو؟ یہ اللہ کے گھر ہے۔ تو وہ دونوں یہودی کہنے لگے ہم حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، جن کا واقعہ یہ آسمانی کتابوں میں آیا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تمہاری کتاب میں موجود ہو، تورات میں، انجیل میں ان کا واقعہ موجود ہو، لیکن ہمارے قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ تو پلٹ کر ان یہودیوں نے کہا، وہ کتاب کو جاننے والے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا، عرض کیا کہ سرکار ان کا واقعہ تو آپ کے قرآن میں بھی موجود ہے،
حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ فاروق اعظم نے پلٹ کر پوچھا کہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن مجید میں جہاں مختلف نبیوں کے واقعات بیان کیے گئے نام لے لے کر، پھر آخر میں نتیجے کے طور پر بیان کیا گیا وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کچھ ایسے رسول ہیں جن کے واقعے اے مصطفیٰ، اے محبوب آپ کے اوپر بیان نہیں کیے گئے ابھی۔ تو وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، تو اس کے ضمن میں تو آ گیا ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم سمجھ گئے کہ کچھ اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ تمہاری اپنی کتاب میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ کیا آیا ہے؟ وہ دونوں یہودی کہنے لگے واقعہ اس طرح آیا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ ہمارے اپنے روایات احادیث میں بھی موجود ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام جن کو قرآن مجید کے اندر ذوالکفل کہا گیا، یاد رکھیں یہ ذوالکفل نامی جو نبی ہیں پیغمبر، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہی نام ہے۔ ذوالکفل کا مطلب ہے ضمانت والے نبی، تو ان کا نام ذوالکفل اس لیے پڑا، حالانکہ حزقیل نام ہے، مگر ذوالکفل کے نام سے قرآن میں ان کو اس لیے یاد کیا گیا کہ یہ تقریباً اپنی ضمانت پر پروردگار عالم کے 70 نبیوں کو شہید ہونے اور قتل کیے جانے سے بچائے تھے۔ ضمانت والے نبی جن کی ضمانت پر اللہ کے نبیوں کو امن ملا، ان کا نام ہی ہو گیا ذوالکفل قرآن مجید۔ حزقیل نام بھول گیا، پیچھے رہ گیا، جیسے حضرت ابو ہریرہ، تو ان کا نام جو اصلی تھا عبداللہ یا کوئی اور عبد الرحمن، ان کا اصلی نام مفقود ہو گیا، پیچھے رہ گیا، ابو ہریرہ کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کو قرآن مجید میں ذوالکفل کہا گیا، تو ان کا واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو سرکار ہیں، پیغمبر ہیں، تو ان کے تفصیلات ہمارے پاس بھی موجود ہیں، حدیث میں آتا ہے، مفسرین نے نقل فرمایا تفصیل کے ساتھ کہ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت یوشع بن نون، پھر ان کے بعد کے خلیفہ ابن یوحنا، ان کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت حزقیل علیہ السلام کا نمبر آتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی خصوصیت یہ عطا فرمائی تھی کہ حضرت حزقیل علیہ السلام سے، یعنی ان کے ہاتھ پر معجزے کے طور پر پروردگار عالم نے ہزاروں انتقال کیے ہوئے مردوں کو زندگی بخشی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ہزاروں کو زندہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ فرماتے تھے، قرآن مجید میں آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ بھی گدھے کو زندہ فرما دیے، مردہ گدھے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے جو پرندے تھے، گوشت اور پوست تھا ان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک پر وہ گوشت پوست اور ٹکڑے اور ہڈیاں مل کر وہ پرندے زندہ ہو گئے تھے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر ہزاروں لوگ زندہ ہو گئے تھے۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں ایک مقام تھا جس کا نام تھا واسط، پھر اس کو داؤدون بھی کہا جاتا تھا۔ وہاں پر اللہ کی مخلوق رہتی تھی، تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے بستی میں، واسط بستی میں، کہ جن کے پاس سرمایہ بہت تھا، مالدار تھے۔ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مفلوق الحال، بے کس اور مجبور تھے، جن کے پاس غریبی اور فقیری پائی جاتی تھی۔ تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بستی پر طاعون کا عذاب آیا۔ طاعون، اب یہ طاعون کا جب عذاب آیا تو پہلی مرتبہ جب عذاب آیا تو عذاب کو آتا ہوا جب انہوں نے دیکھا، محسوس کیا، تو جتنے لوگ پیسے والے تھے، غنی تھے، مالدار تھے، وہ اپنی حکمت اور اپنی سمجھ اور شعور کی بنیاد پر اس بستی کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چٹانوں کے پاس انہوں نے پڑاؤ ڈال کر رہنا پسند فرمایا، بستی چھوڑ دی۔ جب بستی چھوڑ دی تو مالدار لوگ، جتنے لوگ پہلی مرتبہ بستی چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف جا کر ڈیرے ڈال کے سکونت اختیار کیے تھے، تو یہاں بستی میں جو لوگ تھے وہ غریب لوگ تھے۔
تو ان غریب لوگوں پر طاعون کا عذاب آیا، ان کو اپنے لپیٹ میں لے کر اس وقت ہزاروں لوگ مر گئے، طاعون کا شکار ہو گئے۔ ایک زمانہ گزرا، کچھ وقت گزرنے کے بعد جب حالات بحال ہو گئے تو وہ جو دور جا کے رہنے والے لوگ تھے پہاڑوں کے سایوں میں، تو وہ مالدار لوگ جب بستی میں واپس آئے تو کچھ لوگ وہاں زندگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تھے، سارے لوگ تو مرے نہیں تھے، ہزاروں کے لوگ مر گئے تھے۔ جب واپس آئے تو ان لوگوں کے حاشیے خیال میں آیا کہ یہ لوگ حکمت و دانائی میں کتنے آگے نکلے ہم سے، ہمارے پاس غریبی بھی تھی، ہمارے پاس نادانی بھی تھی، ہمارے پاس بے شعوری کی کیفیت بھی تھی، لیکن ان کے پاس مالداری بھی تھی، غنا بھی تھا، دولت مندی بھی تھی، شعور اور عقل بھی تھا، حکمت بھی تھی۔ انہوں نے طاعون کے پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پہاڑوں کی چٹانوں کو ایک طاعون سے دفاع کا ایک مرکز بنا دیا، بچ گئے۔ دیکھو کیسے آ رہے ہیں، ہمارے لوگ، ہمارے بھائی مر گئے، اولاد مر گئے، عورتیں مر گئے، خاندان والے مر گئے، اب ہم چند باقی ہیں، ہم بھی اسی تدبیر کو اختیار کرتے تو بچ جاتے۔ اس کے بعد صورتحال بحال ہونے کے بعد کچھ دن بحالی رہی، سب لوگ آرام سے رہنے لگے۔ پھر ایک موقع پر طاعون پلٹ کے واپس آیا، جبکہ مالدار لوگ پہنچ چکے تھے۔ طاعون جب پلٹ کے واپس آیا تو پہلے کا تجربہ غریب لوگوں کو تھا، تو انہوں نے بے ساختہ مشورہ کر کے یہ فیصلہ کر لیا، ہم انہی مالداروں کے پیچھے ان کے ساتھ جا کر یہ جہاں پڑاؤ ڈالیں گے پہاڑوں کی چٹانوں کے سایوں میں، ہم بھی وہیں پر سکونت اختیار کر لیں گے تاکہ ہم بچ جائیں، حفظ ما تقدم جس کو کہا جاتا ہے۔ مگر ان کے پیش نظر یہ تھا کہ پہلے یہاں ہمارے لوگ تھے تو موت سے چھٹکارا نہیں پا سکے، یہ لوگ وہاں جا کے آباد ہو گئے تو موت سے بچ گئے، پہاڑوں نے ان کو موت سے بچایا، اس بستی نے ہم کو موت کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، تو لہذا موت سے ڈر کر وہ لوگ مالداروں کے ساتھ دوسری مرتبہ انہی پہاڑوں کے سایوں میں جا کر سکونت اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ ایک طرف مالدار بھی جا رہے تھے، پہلے کی طرح تجربہ، تو مالدار بھی جا رہے تھے، غریب بھی ان کے پیچھے چل پڑے۔ وہاں جانے کے بعد پہاڑوں کے قریب میں سب لوگ پڑاؤ ڈالنے کی تیاری کے طور پر جمع ہو گئے، ایک اجتماع عام ہو گیا۔ بعض روایتوں میں آیا تھا کہ ان کی تعداد 10,000 تھی، کچھ تفسیروں میں آیا کہ ان کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، بعض تفسیروں میں ہے کہ 40,000 تھی، پھر آخری تعداد وہ جو میدان میں جمع شدہ تھی وہ تقریباً لگ بھگ 70,000 کی تعداد میں تھی۔ اس کے اندر مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے، فقیر بھی تھے، محتاج بھی تھے، سب کچھ تھے۔ موت سے ڈر کر موت سے بچنے کی تدبیر کے طور پر وہاں گئے۔ سب لوگ جا کے جب کھڑے ہو گئے تو اللہ رب العزت نے فرشتے کو آواز دی، اللہ کا ارشاد ہوا، فرشتے کو بلایا، بلانے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لوگ جو موت سے ڈر کر اس پہاڑ کے سائے میں میدان میں کھڑے ہیں 70,000 کی تعداد میں، اس میں مالدار، غریب، فقیر سب کچھ ہے، تو ان کے پاس جانا تو اپنی مخصوص آواز نکال کر جو میری دی ہوئی آواز ہے اس کے ذریعے سے ان کو آواز دینا، ان کو پکارنا، ان کے پاس چیخ مارنا۔ وہ فرشتہ پہنچا، جیسے ہی فرشتے نے اپنے مخصوص آواز میں چیخ ماری، سب کے سب 70,000 کی تعداد میں، اس میں مالدار بھی تھے، شجاعت والے بھی تھے، بہادر بھی تھے، حکمت والے بھی تھے، فراست والے بھی تھے، غریب بھی تھے، تدبیر اختیار کرنے والے بھی تھے، سب کے سب ایک لمحے میں لاشوں کا ڈھیر بن کر پورے میدان میں گر گئے، ختم ہو گئے، کوئی نہیں بچا۔ جس وقت پہلی مرتبہ طوفان آیا، طاعون آیا تھا، تو غریب لوگ موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں وہ بھی ختم ہوئے تھے لیکن بچے بھی تھے۔ لیکن دوسری مرتبہ جب حذر الموت کے طور پر موت سے ڈر کر جب وہاں پڑاؤ ڈال دیے تو ایک بھی نہیں بچا۔ جب ایک بھی نہیں بچا، لاشیں گر گئیں، تو روایت میں آتا ہے کہ 8 دن گزر گئے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، بدبو پھیلنے لگی، ان کے گوشت پوش گلنے اور سڑنے لگے، لاشیں پھٹنے لگی، پھولنے لگی، دور دور تک بدبو پھیلنے لگی۔ تو اتفاق سے قافلے کا گزر ہو رہا تھا، تو اس قافلے والوں نے دیکھا
کہ اگر یہی بدبو پھیلتی رہی ہماری دور بستیوں تک بھی یہ بدبو آئے گی اور ان کے جراثیم سے ہم بھی متاثر ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ سب مل کر ان کو چلو دفن کرتے ہیں۔ دفن کرنے کی جب کوشش کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو گئے کہ یہ مشقت والا کام ہم نہیں کر، 70,000 کو دفن کرنا ہے اس میدان میں، دفن کرنا ہے زمین کھود کر، اور وہ لاشیں سڑی ہوئی، تو یہ کام ناممکن نظر آیا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا چلو ان کی بدبو سے بچنے کے لیے ایک کام کرتے ہیں کہ اسی طاقت بازو کی بنیاد پر گڑھے تو نہیں کھودیں گے لیکن دیوار تو ضرور اٹھائیں۔ تو اطراف سے انہوں نے دیوار اٹھائی، فصیل جب دیوار اٹھائی، دیوار اٹھانے کے بعد لمبی چوڑی دیوار اٹھ گئی، بدبو اندر رہ گئی، باہر نہیں آئی۔ یہ اس طرح کی صورتحال جب بنی، ایک زمانہ گزر گیا۔ اب روایت میں آتا ہے، تفسیر میں آ رہا ہے، روح البیان وغیرہ، کہ ایک زمانہ اتنا گزرا کہ ان کے گوشت پوشت تو نکل گئے سڑ کے، ہڈیاں دکھائی دینے لگی، پسلیاں دکھائی دینے لگی، لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ناقابل شناخت تھے، چہرے بدل گئے، صرف ہڈیاں نظر آنے لگے۔ تو اسی ہڈیوں کے مقام سے ایک مرتبہ حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، جن کو قرآن مجید نے ذو الکفل کہا۔ ان کا جب اپنے مصاحبین کے ساتھ گزر ہو رہا تھا، حضرت حزقیل علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ یہاں کچھ لاشیں نظر آتی ہیں، ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کے دل میں رحم و کرم بہت زیادہ تھا، نرمی بہت زیادہ تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی نرمی تھی ہوگی کہ 70 نبیوں کے پاس وہ تشریف لے گئے، پیغمبروں کے پاس، جن کو کافروں نے اور مشرکوں نے، اللہ کے دشمنوں نے شہید کرنے کے لیے رکھا تھا۔ تو حضرت ذوالکفل جب وہاں گئے تو اپنی ضمانت پر رحم دلی اور نرمی کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ 70 نبیوں کو انہوں نے ظاہراً چھڑا دیا۔ تو حضرت ذوالکفل نرمی کے پیکر تھے، پھر الفت اور محبت کے پیکر تھے۔ جب گزرنے لگے دل میں نرمی پیدا ہو گئی اور کہنے لگے کہ یہ کیسے کیسے لوگ ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آیا تھا۔ وہاں سے آگے بڑھنا ان کو گوارا نہیں ہوا، وہیں کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، یہ لوگ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بے گوشت کی لاشیں، مولا ان کو زندگی عطا فرما اور ان کو زندہ فرما دے۔ جیسے ہی حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا فرمائی، فوراً 70,000 کی تعداد میں وہ جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں، گوشت پوشت ان ہڈیوں پہ چڑھ گیا اور وہ زندہ سلامت ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت اسی لیے فرما رہا ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ملوک حذر الموت، ہزاروں کی تعداد میں موت سے ڈر کر جو لوگ گھر سے باہر نکلے تھے، تدبیر اختیار کرتے ہوئے موت سے بچنے کی، فقال لهم اللہ موتوا، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ آ کر مرو کہا تھا، آواز نکالا تھا تو سب مر گئے تھے، ثم احیاہم، پھر اللہ رب العزت نے ہی اپنے فضل و کرم سے حزقیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو زندگی بخشی تھی۔ وہ زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ جب زندہ ہو گئے، زندہ ہونے کے بعد ان کی کیفیت بیان کی گئی، تعجب والی کیفیت ہے۔ جب زندہ ہو گئے تو ان کے پورے جسم تو صحیح سالم ہو گئے، مگر جب بھی وہ بستی میں جانے لگے اور ادھر ادھر لوگوں سے ملاقات کرنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تو ان کے چہرے مردوں کے ہی نظر آتے تھے۔ بھئی آدمی مرنے کے بعد جب گوشت پوشت اس کا ختم ہو جاتا ہے، چہرہ ایک عجیب ہو جاتا ہے، اسی کیفیت میں وہ دکھائی دیتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزے کے طور پر انہوں نے زندگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد برسوں وہ زندہ رہے، یہاں تک کہ ان کے درمیان میں پھر شادی بیاہ کا معاملہ بھی ہوا، ان سے اولاد بھی ہونے لگی، مگر ایک چیز ان کے ساتھ منسلک تھی۔ جب ان کو زندہ کر دیا گیا پروردگار عالم کے فضل و کرم سے، زندہ کرنے کے بعد زندگی تو ملی، چہرے مردوں کے ہوئے، مگر ان کے جسموں سے کچھ قسم کی گندی بو تو ضرور آتی تھی۔
گندی بو آتی تھی۔ اب تفسیروں میں اور حدیثوں میں روایتوں میں آتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی اولاد پیدا ہونے لگی تو ہر پیدا ہونے والے بچے کے جسم سے وہی گندگی کی بو آتی تھی، صرف اس بنیاد پر کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف موت کو ناقابل تردید حقیقت جانتے ہوئے بھی موت سے ڈر کر وہ ایک تدبیر کے نام پر بزدلی کا اظہار کر دیے تھے۔ موت کا ڈر پیدا ہو گیا تھا، وہ یہ فراموش کر لیے تھے کہ ہم تو مرنا ہی مرنا ہے، کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں کٹ کے مریں، کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر کے مریں، کیوں نہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو کے انتقال کر جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی نسل کے اندر بھی وہ بدبو کی کیفیت برقرار رکھی تھی تاکہ ان کو ہمیشہ احساس ہے، ہمیشہ احساس ہے۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں پہلی مرتبہ جب ان کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے موت دے دی تھی، وہ موت بھائی اللہ کے پاس کی لکھی ہوئی موت نہیں تھی۔ بعد میں جب وہ زندگی پا گئے، بعد میں ان کو اپنی پھر فطری موت آ گئی۔ تقدیر کے اعتبار سے دو موتیں ان کو ملی، پہلی موت یا آزمائش کی موت تھی، پہلی موت فتنے کی موت تھی، پہلی موت ان کو درس دینے کی موت تھی، پہلی موت ان کو اللہ کی قدرت سمجھانے کی موت تھی۔ وہ اٹل فیصلہ نہیں تھا، اجل نہیں آئی تھی ابھی۔ اس کے بعد جب دوبارہ ان کو موت دی گئی تو وہی ٹائم لکھا ہوا تھا ان کے مرنے کا، ہر ایک کی موت اپنے وقت پر ہوتی رہی، پھر وہ انتقال کرتے رہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہم کو یہ سمجھایا کہ وہ جو مردگی سے اللہ رب العزت نے زندگی عطا فرمائی تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ فضل کیسے کرتا ہے کہ اگر کوئی مر بھی جائے تو اللہ رب العزت اس کو زندگی عطا فرماتا ہے، زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد، زندگی پانے کے بعد، تجارت میں استحکام پیدا کر لینے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد، شجاعت ملنے کے بعد، سیاست اور حکومت اور سلطنت اور بادشاہت ملنے کے بعد اکثر لوگ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ سب کچھ اپنے بازو کی قوت پر ملنے والی چیز ہے، اس تصور میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے موت عطا فرماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ سے پتھروں کے اندر بھی زندگی بخش دے سکتا ہے، درختوں کے اندر زندگی بخش سکتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کے بعد ہم کو حکم دیا ہے کہ تم موت سے گھبرا کر زندگی گزارنے والے مت بنو، موت کو ناقابل تردید حقیقت سمجھ کر موت کو گلے لگانے والے بنو، موت کی تمنا ناجائز طور پہ مت کرو، مگر موت سے ڈرنے کی تدبیر کے نام پر بزدلی کا شکار بھی مت ہو جاؤ۔ اگر تم موت کو گلے ہی لگانا چاہتے ہو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، میرے راستے میں جہاد کرو، میرے راستے میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرو، میرے راستے میں شہادت کا مرتبہ پانے کی جستجو اختیار کرو۔ اب ہم اگر صحابہ اکرام کی زندگی مبارک پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں، صحابہ اکرام اس جماعت کا نام ہے جو ہر لمحہ، ہر صبح، ہر شام شہادت کے جستجو میں زندگی گزارتی تھی، شہادت کو گلے لگاتی تھی۔ موت سے ڈرنا الگ ہے، پھر شہادت کو پانے کی جستجو رکھنا الگ ہے۔ تو یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے بندے کا، بندے کی معراج، پوری بندگی کی معراج۔ بندہ جو کچھ بندگی اختیار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، دنیا میں جو جس قسم کی بھی نیکی اختیار کرتا ہے، اس کے نتیجے کے طور پر بندے کے اندر یہ جذبہ پایا جانا ضروری ہے کہ میں ایک دن اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ شہادت کی موت کی دعا کرنا ہے، شہادت کی جستجو میں رہنا ہے۔ اس کا درس ہم کو قرآن و حدیث میں دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش اور تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ
زندگی مجھے دی جائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر اس دنیا کی زندگی میں آ جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر دنیا کی زندگی میں آ جاؤں، یہی سلسلہ چلتا ہے۔ پھر ایک حدیث کا مفہوم یہ یہاں تک ہے، جب ایک شہید اپنی گردن کٹا کر اور گلا کٹا کر پھر اپنے سینے کو چھندی بنا کر اللہ کی محبت میں شہید ہو جاتا ہے، موت کو گلے لگاتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد پروردگار عالم اس سے پوچھتا ہے کہ اے بندے تجھے کیا چاہیے، کیا تمنا ہے تیری، جنت میں کون سا مرتبہ چاہیے؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے مولا میری تمنا یہ ہے کہ میں تیری جنت کی سکونت میں نہ رہوں بلکہ دنیا میں جانے کے بعد پھر شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کی مشقت میں رہوں۔ شہادت ایک بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنے دل کے اندر کے کیفیات کو سنبھال کے رکھو، پھر دل کے خیالات کو سنبھال کے رکھو، میں سننے والا اور جاننے والا ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر بوقت آخر پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔